11 بجے جب محفل ختم ہو جائے پھر صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنے کے چھٹی کا ارادہ ہے. صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے نا پھر اس کے بعد سیر سے بھی کرنے کچھ 8-2 گھنٹے آرام کریں گے, نفل بھی پڑھنے پھر ذکر ذکار بھی کرنا ہے, پھر اس کے بعد 2 گھنٹے آرام کر کے پھر سیری کریں گے, اس تہجد ٹائم ملا نفل وغیرہ اور عبادت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اچھی آواز نال کریمہ کار و فرائیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے کریمہ کار و فرائیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ شہد جو مکھی ہے مختلف پھل رس چوسی, کوئی کھٹا ہے, کوئی کڑوا ہے, کوئی میٹھا ہے, کوئی کس طرح کا ذائقہ ہے, لیکن شہد کے اندر اتنی تاثیر اتنی مٹھاس جس طرح چینی ہوتی, عجیب بات ہے. سنیا وجہ کی میرے کریم آقا لجپال نبی نے مہربان نبی نے فرمایا صحابہ آپا آج انج نہ کر لیے شاید دی مکی کو نہ پوچھ لیے بھی شاید دی مکی کو نہ پوچھ لیے بھی اے کی معاملات نے. کریم آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید دی مکی کو پوچھا کہ مختلف طریقے نال تو پھرنی ہے, رس چوسنی ہے, لیکن تیری شاید کے اندر اتنی مٹھاس کس طرح آ جاندی؟ شاید دی مکھی عرض کر دی لجپال نبی سونے محبوبہ میں واقعی کڑوا پھل چوسنیاں, کو پھول چوسنیاں, راسوں دا چوسنیاں. سونے واقعی اس طرح ہے, کوئی پھل کس طرح ہے, کوئی پھول کس طرح ہے, اس سے ذائقہ کس طرح ہے. تو سونا محبوبہ جس وقت میں اپنے گھر جانی اپنے وہ چھاتی دے بہنیاں سونا محبوبہ میں جدو بہنی ہے نا سونیا شاید اتارم دا ارادہ کرنی ہے نا سونا محبوبہ تواڈی ذات درود پاک پڑھنی ہے. سونا تواڈی ذات تے میں درود پاک پڑھنی ہوندا او رساں دا پھلاں دا او رس کھٹا کڑوا مختلف طریقاں دا, لیکن سونا تواڈی ذات تے میں درود پاک پڑھنی اللہ اس شے دے اندر مٹھاس پیدا فرما دیندا ہے. یعنی یہ درود پاک دا اتنا مقام ہے, اتنی فضیلت ہے کہ کڑوا پھل بھی میٹھا ہو جاندے ہے. شاید ہی مکھی اگر کریم آقا دی ذات تے درود پاک پڑھے اور ان دا شاید میٹھا ہو جاندے ہے, پھر اس شاید کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. اگر مکھی حضور دی ذات تے درود پڑھے ان فائدہ ہو رہا ہے, ایک جانور کریم آقا دی ذات سے درود پاک پڑھ دے ان فائدہ ہو رہا ہے. تے اگر کریم آقا دا گناہگار نوکر مصطفیٰ دی ذات سے درود پاک پڑھے پھر انہوں بھی فائدہ ہوئے گا. مکھی نے رس چوس تے کڑوا درود پاک پڑھیا,
ان دے شہد کے اندر اللہ نے مٹھاس پیدا کر دیتی. اسی حضور پاک دے کمی نوکر حضور دی ذات سے درود پاک پڑھیں گے اللہ سانو گناہاں تو پاک صاف فرما دے گا. اونچی آواز نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و اللہ واسطے. درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، زندہ نبی، مختار نبی، سب نبیوں دے سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی واسطے دعا ہے کہ میرا اور تسندہ اس مسجد اندر جمع ہونا خالق کائنات رب العالمین اپنی پاک بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے. دعا ہے کہ اس رات پاک دی فضیلت برکت دی وجہ نال رحمت دی وجہ نال اللہ میرا اور میرے اور تساں دے صغیرہ کبیرہ خالق کائنات گناہ معاف فرمائے. اور یہ رات اتنی عظمت والی، اتنی فضیلت والی رات ہے، اور اے اللہ رب العالمین میرے اور تواڈے قبرہ دے اندر رکھی ہے. دعا کہ اس رات پاک دی برکت دی وجہ نال سانو اللہ تعالی زمین آسمان دی ہر بلا تو محفوظ فرمائے. اور ساڑی اس اپنی مسجد صدر اور مسجد رونق جو ہے سال اپنے اندر موجود نہیں ہے آجی محمد رفیع گجر صاحب، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات دی برکت دی وجہ نال انہاں دے درجات بلند فرمائے. اللہ رب العالمین انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ رب العالمین انہاں دے قبر نو جنت دا باغ بنائے. تھوڑا جا اونچی آواز. رات بڑی فضیلت والی رات ہے. اس رات میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے جو تسی دعا منگو نا رب رد نہیں کردا اللہ پوری کر دے. اللہ رد نہیں کردا اللہ پوری کر دے. یا اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا. یا اللہ سب دی قبر نو جلا جنتی بچھونا عطا فرما، جنتی بستر عطا فرما، قبر دے کریم آقا دی پہچان عطا فرما، قبر نو جنت دا باغ بنا. جنت فضل دے ملا حاجی صاحب نو اللہ جگہ عطا فرما. یا اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. مولا اس رات پاک دے برکت دی وجہ نال یا اللہ انہاں تے رحم فرما، درگزر فرما، اور انہاں دے اولاد بچیاں نوں صبر کرن دی توفیق عطا فرما. سب نوں پتہ ہے کہ اپنی صاحب اپنی مسجد دی رونق سن، لیکن یہ اللہ دی پھر مرضیاں نے، اللہ دے شانہ نے، اللہ دی قدرت ہے، یہ اللہ دا نظام ہے. کل لوگ ٹر گئے نے آپا میں ٹر جانے، رہ او نہیں درہنا آپا میں نہیں. یہ تو پھر آپا کہنے نے کام آئی نہ جاندے تے فلان نہ چلا جاندہ، وہ تو پھر اپنی گلنا نہیں نا منہ دیاں. لیکن وہ رب تعالیٰ انہیں زندگی جو لکھی ہے وہ اپن پوری ملنی ہے. جو میرے اور تواڈے مقدران دے اندر اللہ نے رزق لکھیا ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جس وقت تک آخری لقمہ میرے اور تیرے منہ دے اندر نہیں چلا گیا. جو لقمہ میرے اور تواڈے مقدر دے اندر لکھ دیتا گیا نا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جس وقت تک وہ لقمہ میں تو کان. بعد کا اس طرح ہوتا ہے نا کہ بندہ سفر تے جاندا ہے یا کسی دوست کول جاندا ہے یا کسی اور مقام تے اس نوں جنی کوئی چیز مل جاندی کھان واسطے دوست دے دیندا ہے یا کھانا پکیا ہوندا ہے تے اچانک بندہ دوسرا پہنچ جاندا ہے تے بندہ کہندا یار میں تو سوچ بھی نہیں سکدا سی کہ آ لقمہ آ کھانا میرے مقدر دے اندر ہونا ہے. لیکن یہ اللہ دی شان ہے، یہ اللہ دی قدرت ہے کہ جو اللہ نے میری اور تواڈی تقدیر دے اندر لکھیا نا وہ مل کے رہنا ہے. انہوں نے بڑی اعلیٰ زندگی گزاری، مسجد نال بڑی محبت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس مسجد پاک دے محبت نال اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے. یہی بات ہے کہ انہوں نے اپنے تے احسانات بہت نے، انہوں نے اپنے تے احسانات بہت نے. اور بعد کا بندہ اعتراض کر سکتے ہیں، کر سب اکثر دعا انہوں واسطے کرتے ہیں. یہ میرے کریم آقا دا فرمان ہے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ فوت ہو جائے نا ان دی اچھیاں صفتاں بیان کیتا کرو.
میرا ترقی جانے ہے ان کی اچھیاں صفتاں بیان کیتا کرو. کیوں؟ میرے آقا فرماندے ہیں تسی اچھیاں صفتاں بیان کرو گے نا تسی ان دی اچھیاں صفتاں بیان کیتیاں نے باویں گناہگار ہے نا اللہ فرمائے گا جی میں میرے بندے کہہ رہے ہیں اوویں لکھ دو. اور دوسرا فرمان میرے کریم آقا دا میرے آقا فرماندے نے کہ اگر بندے دا شکریہ ادا نہ کر سکے شکریہ ادا نہ کردا ہوئے میرے آقا فرماندے رب دا شکریہ ادا کس طرح ادا کر سکتا ہے کہ بندہ بندے دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو رب دا کس طرح کر رہے. یعنی اگر بندے نے کسی تے احسان کیتا ہے تو انہوں انسان نو اس دا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے. اگر بندہ بندے دا شکریہ ادا نہیں کرے گا میرا آقا فرماندے رب دا شاکر کس طرح ہو سکتا ہے رب دا شکر گزار کس طرح ہو سکتا ہے بندے دا شکر گزار نہیں ہے. یعنی انہاں دے احسانات میرے تے تو بہت زیادہ نے. اور میں جو طالب علم ہی صحیح جدو اس مسجد اندر آیا معاملات تو پھر انہوں نے راز دے بہت معاملات سن. چوتھے سال یا غالباً میں تیسرے سال پڑھتا تھا جدو میں اس مسجد اندر آیا. اور پھر اس تو بعد میری کتاباں کا انتظام انہوں کو سے میری کتاباں وہ لے کے دینے سن درس نظامی دیا. پھر میں انہوں نے سیاستہ دا سیٹ وہ لے کے دیتا بخاری شریف دا سیٹ لے کے دیتا اور تفسیرہ میں انہوں کو منگائیاں. جدوں میں انہوں نے کہا بھی آپ سیٹ منگانے میں انہوں نے کدی نہیں کہا بھی کر صاحب تسی کتاباں انیاں منگا کے کی کرنی ماشاءاللہ لائبریری کافی پئی مسجد اندر میں ادھر گھر بھی پئیاں نے لیکن ہر کتاب دا الگ الگ پھل ہے. جو میں نے کہا انہوں نے میرے تے بڑی احسانات کیتے نے کتاباں لے کے دیتیاں نے میں نے بڑھایا ہے. کوئی پریشانی میں نہیں آئی. جس طرح ماں باپ محبت کرتے ہیں اس طرح میرے نال انہوں نے پیار کیتا ہے تو پھر شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے اندر کدی میں نہیں تعریف ہی انہوں نے نہیں کیتی کدی نام ہی ممبر تمہیں پتا کدی نہیں لیا میں. یہ میری شروع تو عادت ہے جنہ مرضی کو دولت مال والا ہے نا منہ تے تعریف نہیں کرنی جناب اللہ کیا بات ہے یہ تسی بھی جمعہ پڑھتے رہ جے تو میں پڑھاندا رہا. کدی بھی میں آج سب جمعہ تے پڑھتے تھا نا سامنے کدی تعریف نہیں کدی ذکر نہیں. لیکن انہوں ٹر گئے نے انہوں ساڑھے تو انہوں احسان بڑے کیتے نے. اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ایک قدم دے بدلے اللہ انہوں نے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے. اور شاکر بندہ وہ جو بندے دا شکریہ ادا کرے. انسان مت بندہ او ہے جو ان دا انسان ہی یاد رکھے. یعنی انسان یہی وفا ہے نا انہاں پہ بے وفائی کر دیئے اگر میں تو چھوڑ بھی گیا نا لیکن جو غیرت مند انسان ہے نا وہ انہوں نے نہیں بھولے گا. جنہیں تے انہوں نے احسان کیتے نے جنہیں میرے تو انہوں نے احسانات کیتے نے. اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس احسان دا بدلہ اللہ انہوں تے رحم فرمائے. آج شب قدر دے رات ہے بڑی فضل اور رات ہے بڑا انہوں خوش ہونا کر سب آج لنگر شریف کی منگانا ہے کہ پھر کہنا کہ آ لے آؤ وہ نہ لے آنے. اور پھر بندہ نمازیں کو پوچھنا دوسری دسو کی کھانا ہے. ایسا ذوق والا بندہ ذوق والا بندہ بس اللہ دے قدرت معاملات سن کہ ہر نیکی دے معاملے دے اندر نا پہل کرنے والے تے یہی انسان دے ایمان دی علامت ہے. یہی انسان دے ایمان دی علامت ہے نیکی دے اندر پہل کرے سبقت حاصل کرے. اور اس صورت شان نزول بھی ہے کہ میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے مجمع دے اندر تشریف فرما نے. میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عابدان دا ساجدان دا عبادت گزاران دا میرے لاجپال تے مہربان نبی نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے 1000 مہینے تک عبادت کی تھی اللہ نے اور سرسراد عبادت کر کے دن دا روزہ رکھ کے جہاد کیتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ساڑیاں سے اتنی عمرہ نہیں نے اسی اتنے لمبے سجدے اتنی لمبیاں عبادتاں روزے کیویں رکھاں گے ساریاں عمرہ چوٹیاں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر نازل فرمائے کہ اللہ نے فرمایا سونیا انہوں نے فرما دے اے شب قدر رات عبادت کر لینا میں رب تعالیٰ 1000 مہینے تو بہتر ثواب عطا فرما دے ماں کا. کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے اے کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ جڑا نا اے نبی پاک دا انہاں نے زمانہ پایا ہے کریم آقا دا زمانہ پایا ہے لیکن حضور پاک دے نال ملاقات نہ ہو سکی. کریم آقا نال ملاقات نہ ہو سکی. اور اے دے یہودیاں دے پادری سن یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن تے انہاں نے کلمہ حضور دے زمانے چ نہیں پڑھیا.
اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ دے دور دے اندر انہاں نے کلمہ پڑھیا، آپ دے دور دے اندر آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، انہاں نے اسلام قبول کیتا۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے یعنی یہ پادری سن یہودیاں دے، جدوں انہاں نے کلمہ پڑھیا نا عمر بن خطاب دے کول حاضر ہو کے مسلمان ہوئے۔ کلمہ پڑھن دے بعد اس آیت دی شان نزول لکھ دینے، اور پہلے یہودیاں دے عالم سن، یہودیاں دے بڑے رہنما سن، کلمہ پڑھن دے بعد مسلمانہ دے مفتی بن گئے، مسلمانہ دے مفتی بڑے عالم بن گئے۔ فرماندے نے کہ بنی اسرائیل ایک عابد ہے، اللہ نو ان دی عبادت پسند آئی، ان دا طریقہ کار اللہ انو پسند آیا، اللہ ان دی عبادت تے ان دی ریاضت تے ان دی سجدیاں تے اللہ خوش ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے وقت دے نبی نو اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ میں فلاں اس عابد تے راضی ہاں، جب میرے وقت دے نبی ان دی بارگاہ دے اندر جاؤ اور ان جا کے میرا سلام آکھو اور ان جا کے میرا پیغام پہنچاؤ کہ میں تیری عبادت تے راضی ہاں، تو جو بھی دعا کریں گا نا، جو بھی منگے گا میں تیرا رب تینوں عطا کراں گا، جو بھی منگے گا میں تیرا رب تینوں عطا کراں گا۔ وقت دا نبی گیا اس بندے وال، وقت دا نبی اس بندے وال گیا، عابد وال گیا، جس وقت عبادت گزار کل اللہ دا نبی ٹور گیا نا، کتنا خوش قسمت ہے او عابد جن دے کلو اللہ دا رسول ٹور گیا، جن دے کلو اللہ دا نبی ٹور گیا، کتنا خوش قسمت آدمی جا کے ان دے کلو اللہ دا جا کے پیغام رب دا سلام پہنچایا۔ جدو سلام پہنچایا اور پیغام پہنچاؤں دے بعد اس نے کہا رب آندہ پہ ہے، میں تیری عبادت تے خوش ہاں، جو منگے گا میں رب تینوں او ہو عطا کر دے مانگا۔ اس نے ایک عجیب چاہت اللہ دی بارگاہ دے رکھ دیتی، کہنے میری چاہت ہے وے، میری تمنا خواہش ہے وے، اللہ مینوں پتر دے وے، اللہ مینوں اولاد دے وے، اللہ مینوں کی کرے اولاد دے وے، اللہ اینی مینوں اولاد دے وے، میں ہک کے کر کے رب دے ناتے قربان کر دے رہا، اللہ میں مال دے لے میں سارا مال رب دے ناتے قربان کر دے ماں، حتیٰ کہ تیسری انہیں چاہتے رکھی کہ اولاد بھی قربان میری ہو جاوے، مال بھی میرا قربان ہو جاوے۔ تیسری چاہت اس نے یہ رکھی کہ میری تمنا تڑپ اے بے کہ میں بھی رب دے ناتے قربان ہو جاواں۔ تینوں نے خواہش رکھی ہیں عجیب تر، اور اے تین نے چاہت خواہش ایسیاں تمنا نے کہ ہر بندہ کوشش کر دے میری اولاد بھی بچ جائے، میرا مال بھی بچ جائے تے میری جان بھی بچ جائے، ہر بندہ خواہش کر دے نا۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس جان دی خاطر، مال دی خاطر، اولاد دی خاطر انسان ڈاکے مار دے، ہیریاں پھیریاں کر دے، دھوکے لوگاں نو دین دے، لیکن اس عابد دی عجیب تمنا ہے، عجیب خواہش ہے، عرض کرتا مولا پہلی میری تمنا ہے کہ مینوں مال نہ دیویں تیری راہ تے قربان، تجھی اولاد دے نہیں دیویں تیرے راہ تے قربان، ہک ہک کر کے قربان ہو جاوے، آخر تے میں تیرے راہ تے قربان ہو جاواں۔ انہیں تین نے چاہت رکھے، اللہ دے نبی نے، اللہ سب کو سن رہا سی تے اللہ نے انہیں تین خواہشاں اللہ نے پوریاں فرما دی دیا۔ مفسر کعب بن احبار فرماندے نے اللہ نے پتر کنے دیتے 1000، کنے پتر دیتے؟ کمال ہو گیا، 1000 اللہ نے پتر دیتے۔ پھر انہیں کی کہتا اس عابد نے، انہیں ایک ماں دے اندر ایک بیٹا جدو اکھان دے سامنے جوان ہوئے نا بیٹے، انہیں کی کہتا کہ ایک بیٹے نو قافلہ دینا، لشکر دینا کہ جا کے کفار نہ لڑ، مال دینا جا کے لٹاؤ اور جا کے کفار دینا لڑو۔ ایک بیٹا ایک مہینے دن قربان ہو رہا ہے، پھر دوسرا جا رہا ہے، پھر تیسرا جا رہا ہے، اس طرح انہیں عابد نے ایک ایک کر کے 1000 بیٹا اللہ دے ناتے قربان کر دیتا، 1000 بیٹا رب دے ناتے قربان کر دیتا، مال بھی قربان ہو گیا، 1000 بیٹا بھی قربان ہو گیا، پچھے ان دی آخری جان بچ گئی، اور سارے بیٹے قربان ہونے بعد اس نے ارادہ کیتا، انہیں بھی تلوار پکڑی اور وہ بھی جامع شہادت نوش فرما گیا۔ جدو وہ بھی جامع شہادت نوش فرما گیا نا، صحابہ نے بڑا تعجب کیتا کہ عجیب بندہ ہے،
کہ 1000 پتر قربان کیتا ہے اور اتنا مال قربان کیتا حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کیتی. حضور دی برکت اندر بڑے پریشان ہوئے صحابہ، یا رسول اللہ ساڈی اتنی اولاد نہیں، ساڈے کول اتنا مال نہیں، ساڈیاں اتنی عمرہ لمیاں نہیں، سونے محبوبہ اسی اس عابد تک کس طرح پہنچ سکنے ہیں، اسی عبادت کے اندر کس طرح آگے جاواں گے، ان دے مقابلے کے اندر کس طرح پہنچاں گے. انہیں 1000 مہینے تک عبادت بھی کیتی، اپنا مال بھی 1000 بیٹا قربان کیتا. اسی طرح سونے آپ پیچھے رہ جاواں گے. لبیک یا رسول اللہ. اس نے صحابہ کرام نے یہ تڑپ رکھی نا. صحابہ کرام جدو بھی کوئی اچھا کام سندے سن نا، صحابہ کرام یہ چاہتے سن اے سارے تو پہلے نیکی اسی کر لیے. تو صحابہ دا اے ایمان تڑپیا نا، ساڑیاں اتنی لمبیاں عمرہ نہیں نے. اللہ نے فوراً پھر قدر نادر فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب دی بارگاہ دے اندر وہی نادر فرمائی. سونا محبوبہ تواڈے صحابہ اس عابد دا ذکر سن کے حیران ہو رہے نے. سونے انہاں نے فرما دو کہ شب قدر رات نو ایک رات عبادت کر لین، میں رب تعالیٰ 1000 منت بہتر ثواب عطا فرما دے گا. صحابہ کرام نے تڑپ رکھی، یا رسول اللہ اتنیاں لمبیاں عمرہ نہیں نے، میرے آقا دی بار اللہ نے پیغام بھیجا ایک شب قدر دی رات نو عبادت کر لین، رب تعالیٰ 1000 مہینے دی عبادت بہتر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا. اے صحابہ دی محبت، صحابہ دی تڑپ سی نا، تے آج اے سانو انعام لبے ہے. آج شب قدر جڑے نا صحابہ دی وجہ نے سانو لبے. یعنی میرے کریم آقا جدوں بھی کسی دا ذکر فرماندے صحابہ دا دل تڑپدا، کاش ساڈے کول اے طاقت ہوے تے اسی بھی ایک کام کر لئیے. صحابہ صوفہ سن نا، مسجد نبوی شریف دے بیان والے 70 صحابہ صوفہ. اور میرے کریم آقا نے ایک دن نا ذکر فرمایا، صدقے خیرات دا بیان فرمایا، فضیلت بیان فرمائی. انہاں صحابہ نے جو غریب صحابہ حضور دے لنگر تے پلن والے، حضور دے خاص شاگرد، کیڑے شاگرد؟ خاص شاگرد، مسجد نبوی شریف دے طالب علم کریم آقا دے بارگاہ دے اندر طالب علم پڑھن والے، نالے تاں حضور دی بارگاہ دے اندر سبق پڑھ دے سن، نالے مصطفیٰ دی بارگاہ دے لنگر کھان دے سن. کی کھان دے سن؟ لنگر. یہ تاں اس حدیث پر راوی ابو ہریرہ بھی نے فرمانے نے صحابہ صوفہ بھوکے پیاسے، کھان واسطے انتظام نہیں، پیسے بھی نہیں کولنے. ابو ہریرہ فرمانے نے کہ انی بھوک مینوں لگی، انی لگی، بڑی تڑپ، بڑی خواہش ہے کوئی پانی مل جائے، دودھ مل جائے، کھانا مل جائے. فرماندے نے کہ صحابہ صوفہ وہ بھی بھوکے، میں بھی بھوکا، حضور دی بارگاہ دی تڑپ رکھی. کیوں ہے؟ فرماندے ایک پیالہ کریم آقا دی بارگاہ دودھ دا پیش کیتا گیا. کنا؟ ایک پیالہ. تے ابو ہریرہ فرماندے نے میں او بیٹھا تے مسجد نبی دے سائیڈ تے، حضور پاک نے مینوں بلایا، سدیا، ابو ہریرہ ادھر آؤ. ابو ہریرہ فرماندے میں دوڑ کے آیا، بھج کے آیا کہ آج دودھ دا پیالہ میری قسمت اندر ہے، حضور پاک میں دودھ پلان گے. کریم آقا نو پتہ ہے میں بھوک لگی، میں عرض کیتی ہے تے حضور پاک نے مینوں بلایا ہے، میں حضور پاک دا نوکر تے خادم تے حضور پاک نے مینوں بلایا ہے تے مینوں دودھ دین گے تے میں دودھ پی لواں گا تے میری پیاس بھوک ختم ہو جائے گی. میرے کریم آقا نے ابو ہریرہ نے بلایا. میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ہریرہ آ دودھ دا پیالہ پکڑ لا تے پینا نہیں. شادہ بھائی تسی ایتھے آؤ نا، ایتھے آؤ. حاجی صاحب تو نظر نہیں ہونا، تسی انہاں جگہ تے انشاءاللہ تسی ہے. ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں کریم آقا نے فرمایا بے دودھ پکڑ ہے. آپ فرمانا دل کے اندر خوشی بہت ہو رہی ہے کہ میں پیواں گا. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پینا نہیں. اچھی بانا سبحان اللہ، پینا نہیں. تے آپ فرماندے میں بڑا حیران ہو گیا، پہلے خوش پھر حیران ہو گیا کہ دودھ ہے، بھوک بھی لگی ہوئی، پیاس بھی لگی، تے حضور فرماندے پینا نہیں. تے میں ہاتھ جوڑ کر کے سونا محبوبہ دودھ پینا نہیں تے پھر کرنا کی ہے؟ میرے لجپال نبی مہربان نبی نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ پکڑ لا، ایویں کر. او میرے جو لاڈلے شاگرد بیٹھے ہیں نا طالب علم قرآن پڑھنے والے، کی پڑھنے والے؟ قرآن پاک پڑھنے والے میرے طالب علم جو 70 بیٹھے ہیں نا، جنہ کو جگے پاٹے پھڑے پرانے، لباس جنہ دا پھڑیا پرانا، جنہ دیاں دستاراں پھڑیاں پرانیاں، ابو ہریرہ پہلے دودھ انہوں نے پلاؤ. دودھ دیا 5-7 بیگاں سن نا،
کنیاں سن؟ ایک پیالہ سی. کنا سی؟ ایک پیالہ دودھ سی. امام یوسف نبانی فرماتے ایک پیالہ دودھ. ابو ہریرہ فرماتے لے میں کبھی ان تا ویلے رہ گیا ہے بھی ایک پیالہ دودھ ہے اب دی گھٹی بھی پیمن تے پیالہ روڑ گیا پیالہ گیا بھی ایک گھٹ بھی پیمن 70 بندے ایک 70 بال نے بھی گھٹ پی لیں گے تو بچ جائے گا. ابو ہریرہ فرماتے میں اکلا بھی ہن کام خراب ہو گیا ہن اے 70 بندے تے جوان بندے نے اور بڑے نے تے اے ایک ایک گھٹ بھی پیمن گے نا تے مینوں کھ نہیں بچنا کوئی شے نہیں بچنی ایک پیالہ دودھ ہے. ادھر فرماندے نے مینوں لاجپال نبی دا حکم سی تے میں اے نہیں آکھیا سونے میں تو پہلے پوا لو اور میں تو پہلے رجا لو پھر جایا جے. ابو ہریرہ فرماندے میں کریم آقا دے فرمان تے دودھ دا پیالہ پھڑیا او طالب علماں کول چلا گیا لے گیا انہاں پیاسیاں نو او مر کریم آقا دے طالب علماں شاگرداں نو فرماندے نے 70 بندہ سی میں ایک سیر تو شروع ہویا دودھ پلانا شروع کیتا ایک سیر تو فرمان دودھ پلانا شروع کیتا ایک سیر تو دودھ پلانا شروع کیتا اچھی آواز نہ فرماندے نے ایک سیر تو میں دودھ پلانا شروع کیتا 70 بندہ دودھ پی گیا پیالہ اونج دا اونجی 70 بندہ دودھ رج کے پی گیا پیالہ دودھ دا بھریا ہویا اونج دا اونجی. مسجد نبی شریف ہن ابو ہریرہ فرماندے ہیں دل بڑا خوش ہویا آج تو چس آ گئی حضور دی بارگاہ دے اندر سارے نو رجا کے نا 70 بندہ طالب علم رج گیا حضور دی بارگاہ دے اندر او دودھ دا پیالہ آیا تے آپ فرماندے عرض کردے نے سونیا آج 70 بندہ پلا کے لے آیا ہن سونیا تسی تناول فرما لو ہن ویکھو لجپال نبی مہربان ساڈے کنے نبی نے وہ کنے مہربان نبی نے وہ طالب علم دا مقام کنے شان کنی ہے. مہربان نبی نے فرمایا ہون ابو ہریرہ تیری واری ابو ہریرہ دودھ تو پینے. ابو ہریرہ فرماندے میں دودھ پیتا تے کریم آقا ساریاں گلاں سمجھ چکے سن میرے کریم آقا میں ایک بار اور پی فرمانا دوسری بار دودھ پیتا میرے لاجپال نبی نے فرمایا ایک بار اور پی فرمایا ابو ہریرہ فرماندے میری اس دن بس ہو گئی میں دودھ 3 دفعہ پیتا تے رج گیا تے جدو رج گیا نا تے میں ہاتھ جوڑے سونیا ہون میرے کو ایک گھٹ بھی نہیں پینا سونے بس ہو گئی ہے. پھر میرے لاجپال تے مہربان نبی نے فرمایا ہون مینوں پڑھا یار ایسا نبی 70 بندے دے ابو ہریرہ 71 ہے 71 بندیاں نے دودھ پیتا پھر اس دودھ نو مفت طریقے دے نال صحابہ دے بول لگے صحابہ نے دودھ پیتا یار 71 بندے دودھ پین تو بعد مہربان نبی نے پھر انہاں صحابہ دا جھوٹا پیتا مہربان نبی نے 71 بندیاں دا جھوٹا آخر تے میرے مصطفیٰ نے دودھ پیتا کیوں میرے کریم آقا نے آخر تے دودھ پیتا میرے کریم آقا قیامت تک اکنا تعالیٰ نو لوگاں نو دسنا چاہندے نے کوئی وزیر ہے کوئی مشیر ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی غوث ہے کتب ابدال ہے سب تھلے نے میرے دین دا طالب علم سب تو اوپر تے اللہ ہے طالب علم میرے کریم آقا مقام دسنا چاہتے سن کہ او بندے نے کہ جڑے قرآن پاک سکھن والے سن طالب علم میرے کریم آقا سارے تو بعد دودھ تناول فرمایا صحابہ فرمان دودھ پھر اونج دا اونج صحابہ صفحہ وہ جوڑ بیٹھے ہوندے سن نا انہاں نے حضور پاک نے فضیلت بیان فرمائی کہ صدقے دی انہوں نے آکھیا جیباں گالی نے جیبیں ہیں نہیں کپڑے پھڑے پرانے نے تے طاقت نہیں انی ہے حضور پاک نے اتنا خیرات دا ثواب بیان کر دیتا ہے اجر بیان کر دیتا ہے انہوں نے سوچا کہ حضور پاک نے فضیلت بیان کر دیتی ساڑھے کو طاقت نہیں ہے انہوں نے کی کیتا انہوں نے کیا طاقت نہیں ہے لیکن رب تعالیٰ نے ہاتھ تا عطا فرمائے نا انج کرنے آج نا مدینہ دی منڈی دے اندر جانے ہیں آج حضور کو کلاس پڑھ کے مدینہ پاک دی منڈی دن جانے ہیں طاقت نہیں ہے پیسے نہیں نے کول گھر دے اخراجات نہیں نے انج تک کر سکنے نا اینا تک کر سکنے نا مدینہ پاک دی منڈی دے اندر جا کے پلے داری تک کر سکنے نا
پلے داری تو کر سکتے ہیں نا جا کے منڈی دے اندر. انہاں صحابہ نے جا کے مدینہ پاک دے منڈی دے اندر گئے, جا کے پلے داری کیتی, کام کیتا منڈی دے اندر. او جو پیسے انہاں نے کمائے, انہاں نے اجرت ملی, او پھر انہاں نے آ کے خیرات کیتی تے حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے انہاں نے عرض کیتی. سونے آ انج کم کیتا ہے, میرے آقا فرمانے میرا رب دواڑے تے پہلے بھی بڑا خوش ہے, آ عمل ویکھ کے میرا رب اور بڑا خوش ہو گیا ہے. یعنی صحابہ کرام چاہتے سن جو سانو کچھ چیز ملے نا وہ ساریاں تو پہلے اسی وہ نیکی اسی حاصل کر لئیے. شب قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرماتا ہے بے شک میں رب تعالیٰ نے شب قدر دی رات, اللہ فرماتا ہے میں قرآن نازل فرمایا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اللہ فرماتا ہے دوانوں کی پتا شب قدر دا مقام کی ہے, شب قدر دی فضیلت کی ہے, عظمت کی ہے, ان دی قدر کی ہے. اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ فرماتا ہے میں رب تینوں خود ہی دس دینا, بھولے نہ رہ جے. ان دی قدر اے وے کہ 1000 میں تو بہتر ہے. بعد کا بندہ کہے نا یار تین میں 1000 دفعہ جو کیا ہے بیا گل اینج ہی, تینوں 1000 دفعہ جو کیا یار انہیں نہیں مننا, 1000 دفعہ جو کیا یار کام اینج ہی. آپ کہندے نا بھی 1000 دفعہ جو تینوں کہہ چکے ہیں یار اینج ہی, تو یار کتنا پیارا اللہ نے جملہ بھی بول چھڑے. بھی آپ کہندے یار تینوں 1000 دفعہ کیا یار کام اینج ہی, میں اینج کیتا ہے. تے اللہ بھی فرما رہا ہے اوے لوگو میرے مخلوقو میرے بندے ہو, میں رب تانوں کہہ رہا 1000 مرتبہ اے رات اتنی عظمت والی ہے, شان والی, میں رب کہہ رہا 1000 مہینے تو بہتر رات دے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اللہ فرماندا ہے رات اتنی فضیلت والی ہے, اس رات نو اللہ فرماندا ہے ملائکہ نازل ہوندے نے. کی نازل ہوندے نے؟ رب دے فرشتے نازل ہوندے نے, روح الامین نازل ہوندا ہے, اور کی لے کے ہوندے نے اللہ کو سلامتی لے کے آندے نے, اللہ کو سلامتی لے کے ہوندے نے. ہی آتا مطلع الفجر. اللہ فرماندا ہے شب قدر دی رات ایک گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے, اللہ فرماندا ہے نہیں بلکہ ہی آتا مطلع الفجر. اے اللہ فرماندا ہے ان دی فضیلت فجر تک رہندی, ان دی فضیلت کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم برکت صحابہ کرام تشریف فرما نے. میرے کریم آقا 4 نبیوں دا تذکرہ فرمایا, ایوب علیہ السلام دا, اور حزقیل علیہ السلام دا, اور اس بعد یوشع بن نون علیہ السلام دا, زکریا علیہ السلام دا. 4 نبیوں دا میرے مصطفیٰ نے ذکر فرمایا. میرے آقا انہوں نے میرے صحابہ یہ 4 نبی ایسے نے اللہ دے, انہاں نے 80 برس 80 سال ایسی رب دی عبادت کیتی ہے, ایک پل دے بھی برابر ہے انہاں نے سستی نہیں کیتی, ایک پل دے برابر انہوں نے سستی نہیں کی. 80 سال انہوں نے اللہ دی عبادت کیتی ہے. صحابہ بڑے پریشان ہوئے سنیا, ان 80 سال عبادت کیتی ہے, ایک پل دے برابر بھی انہوں نے سستی نہیں فرمائی. تو یا رسول اللہ ساڑیاں تے اتنی عمرہ نہیں نے. اس وقت خالق کائنات نے یہ دوسری شان نزول کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرما دیتی. یعنی یہ اور بھی شان نزول, ایک دوسری بھی شان نزول ملتی. شمعون وہ ایک بنی اسرائیل عابد سی, انہیں 1000 مہینے تک عبادت کی تھی, پھر 1000 مہینے تک روزے رکھے, رات انہیں عبادت کر کے دن دا روزہ رکھ کے کافران جہاد کیتا. پھر ایسا اس نے غلبہ پایا کہ پورا کفر پریشان ہو گیا کہ اس شمع انہوں کس طرح گرفتار کرنا ہے, کس طرح پکڑنا ہے. ہر چال انہوں نے استعمال کی تھی, لیکن کوئی چال انہوں نے کم نہ آئی. حتیٰ کہ انہوں نے بی بی نو لالچ دیتا, بی بی لالچ دے اندر آگئی. بی بی نے کی کہتا ایک دن رسیاں نہ شمع انہوں بند دیتا, اور صبح اللہ نے اتنی طاقت جرأت دیتی, انہیں اس طرح ایک دفعہ ان کیتا, وہ چوڑیاں دی طرح رسیاں ٹوٹ گئیاں. انہیں کہا بھی کیوں بنیاں نہیں, اس نے کہا میں تیری طاقت بڑی شہرت بڑی سنی ہے کہ تو بڑی طاقت والا بندہ ہے, میں آج اپنی اکھاں نال میں دیکھنا چاہنی ہوں کہ تو واقعی اتنی طاقت والا ہے. انہوں نے ٹالیا مالیا, تو انہیں کہا بھی میں اللہ دا بندہ, جی میں کرنا میرا رب انج کر دیں دے. انہیں دوسرے دن نا سنگڑیاں نال لوہے دیاں جنزیراں نال انہیں جکڑ دیتا اپنے سائیں نو, اپنے خامد شمع. دوسرے دن ہویا اٹھیا, ایک جھٹکا ماریا, وہ چوڑی دی طرح ساری زنجیراں ٹوٹ گئیاں. تو تیسرے دن انہیں کی کیتا, انہیں کہا بھی میں اللہ دا بندہ ہوں, کوئی بندہ بھی میں نے گرفتار ہے نہیں کر سکتا. یہ ہے کہ میرے زلفاں تو والاں تو بند دیتا جاوے نا, پھر میں نے کوئی گرفتار کر سکتا ہے. وہ بیت مل گیا مکار بی بی نو, اور دولت دی لالچ دے اندر وہ آ چکی سی, انہیں زلفاں تو تیسری رات بند دیتا, اور وہ آپ اللہ دا نا آپ طاقت ازما سکے. اور اس نے
دشمنوں کافروں نے بلایا تے شمع نو پیش کر دیتا. کی ہویا؟ انہوں نے آنکھاں کڑیاں, انہوں نے کان کٹے, نک کٹیا, بے دردی دے نال اس مجاہد نو, اس عابد نو انہوں نے شہید کر دیتا. جس وقت میرے کریم آقا فرماندے نے اس عابد نو انہوں نے شہید کیتا نا, پھر اللہ دا قہر آیا, غضب اللہ دا آیا, جن نے بندے سے اللہ سارے تباہ کر دیتا. ان دی بیوی تے اللہ نے بجلی کرائی اور وہ بھی ہلاک ہو گئی. اور میرے آقا فرماندے نے صحابہ کرام نے جدو اس مجاہد دا 1000 مہینے دی عبادت سی نا, اس وقت صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے. ادو بھی اللہ تعالیٰ نے اے سورۃ قدر نازل فرما دیتی. یعنی اے رات بڑی فضیلت والی رات ہے اور اے مقدرہ نال لبدی. کنہ نال؟ مقدرہ نال. شاید ان آپا نو اے تو نہیں پتا بھی اگلے سال اے رات آپا نو ملنی یا نہیں ملنی. اے رات اتنی فضیلت ہے, اتنی فضیلت ہے کہ اس رات نو اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا. ایک گل قرآن پاک سبحان اللہ. اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا دے صحابی نے اے نا رات میں قرآن پڑھ دے پہنے, رات میں کی کر رہے ہیں؟ تلاوت کر رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور کی دیکھیا کہ بڑا منظر عجیب ہے. انہاں دے گھر دے ایک سائڈ تے نا گھوڑا بندہ ہے. یہ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں تے گھوڑا نا اچھلنا شروع کر دیتا, انہیں کودنا شروع کر دیتا, وجہ شروع کر دیتا. انہوں نے تلاوت روک لی. یہ تلاوت روک دے تو گھوڑا بھی رک جاندہ. پھر تلاوت شروع کر دے, قرآن پاک پڑھ دے تو پھر گھوڑا کودنا شروع کر دیندہ. صحابی بڑا پریشان ہویا. سید بن عزیر بھی میرا بیٹا کو آرام کر رہا ہے, کدھر گھوڑا میرے بیٹے نے گچل نہ دے, نقصان نہ پہنچا دے. 3 مرتبہ ایسا ہویا تلاوت بند کر دیتی. حضور دی بارگاہ دن صبح اے سارا واقعہ سنایا. عرض کیتی سونا محبوبہ سارا اور راتی واقعہ پیش آیا ہے, میں قرآن پاک پڑھدا سی تے میرا گھوڑا نا کودنا شروع کر دیندا. تے سونا محبوبہ اے دسیا جے کی وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا گھوڑا پتہ وجد کیوں کر رہا سی؟ پتہ ہے وجد کیوں یا رسول اللہ کیوں کر رہے سی؟ میرے کریم آقا فرماندے نے وجد اس واسطے کر رہے سی تو رب دے قرآن دی تلاوت بھی کردا سی, تو رب دا قرآن بھی پڑھدا سی, اللہ دے فرشتے دا نزول ہو رہا سی, اللہ دے فرشتے نازل ہو رہے سن. اور تو اس طرح تلاوت ختم نہ کردا, تلاوت کردا رہندا حتیٰ کہ فجر ہو جاندی. میرے آقا فرماندے نے سارے لوگ انہاں نو فرشتے نو اپنی اکھاں نال ویکھ لیندے, اپنی اکھاں نال نوری مخلوق نو ویکھ لیندے. میرے آقا نے فرمایا, میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ نے عظمت شان عطا فرمائی ہے. میرے کریم آقا صحابہ نے فرماندے میرے صحابہ میں ہونے نا آسمان دی میں آواز چچرا دی آواز سنی ہے. یا رسول اللہ آسمان نے کی آکھیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آسمان نے اے آکھیا ہے رب دے اتنے ارباں خرباں فرشتے نے اج رب دی بارگاہ دے سارے سجدے میں پے گئے, سارے نے اللہ دی بارگاہ دے سجدہ کیتا. میرے آقا فرماندے ایک چپے دی ایک تھوڑی بھی جگہ باقی اسمان دی نہیں رہی جتے فرشتے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ نہ کیتا ہوئے. دیکھو میرے کریم آقا بیٹھے فرشتے نے خبرہ میرے کریم آقا عرشان کی دیریاں نے میرے کریم آقا فرمایا ایک پل دی جگہ تھوڑی جی جگہ باقی نہیں بچی جتھے فرشتیاں نے سجدہ اللہ نو نہ کیتا ہوئے. یہ تو جگہ نہ بچی تے سمان بھی چیکھیا کہ آج تک کمال ہو گئی ہے کہ سارے فرشتے اللہ دی بارگاہ سجدے. یعنی اے میرے کریم آقا دی سماعت اتنی اللہ ہے کہ سمان کہہ رہے کہ آج ساری رب دی مخلوق سارے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے کر رہے ہیں. اے میرے کریم آقا دی سماعت ہے. میرے کریم آقا صحابہ ایک صحابی دا جنازہ جا رہی ہے. میرے کریم آقا دیکھیا کچھ صحابہ اس صحابی دے جنازے نال سواری دے سوار کچھ پیدل جا رہے ہیں. جڑے سواری دے سوار سن میرے آقا نے فرمایا تسی تھلے لے آؤ, میں اپنی نگاہاں نال تک رہا دیکھ رہا کہ رب دے فرشتے اتنے آ گئے نے ایک قدم رکھنے بھی جگہ نہیں ہے. اتنے فرشتے آ چکے نے جنازے نال کہ ایک قدم رکھنے بھی جگہ نہیں ہے. نوری مخلوق نے میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. شب قدر دی رات ایسی فضیلت والی رات ہے کہ آپ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائیں کرنے کے یا اللہ سانو آپ پورا سال اگے یا اللہ سانو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور مفسرین لکھ دے ہیں کہ اکثر جن شب قدر دی جو رات ہے نا اس 30ویں نو ہی آمدی کدوں آمدی اور اثر ٹائم دستا رہا بھی اللہ نے مغفرت فرما دیتی ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عبداللہ بن مسعود فرماندے نے آپ کو پوچھا گیا شب قدر کدوں ہے, آپ فرماندے پورا سال شب قدر ہے,
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فرمایا کہ پورا سال شب قدر. بعض مفسرین نے عبداللہ بن مسعود فرمان تو ایک کڈیا جو پورا سال عبادت کرے گا انہوں ہی شب قدر لبے گی, انہوں لبے گی شب قدر. اور بعد مفسرین نے لکھا کہ شب قدر عبداللہ بن مسعود فرمان ہے کہ تسی پورا سال عبادت کرو تو پھر تانوں شب قدر بھی مل جائے گی. یعنی آپ دے فرمان دا مطلب ہے کہ تسی ہر رات ہی شب قدر سمجھو, ہر رات ہی شب قدر سمجھو. میرے کریم آقا روح وسلم نے غلام سارے صحابہ کرام بیٹھے نے مسجد نبی شریف دے اندر. عمر بن خطاب دے زمانہ مبارک ہے تے عمر بن خطاب نے سارے صحابہ نے جمع کر کے نہ فرمایا میرے صحابہ دسو کہاں, اور مصطفیٰ دے غلاموں نوکر دسو کہاں شب قدر کدوں ہے. عمر بن خطاب صحابہ کو پوچھ رہے ہیں, آپ امیر المومنین نے, آپ دے دور دے اندر آپ نے صحابہ کو پوچھا دسو صحابہ شب قدر کس رات ہے. سارے صحابہ نے اپنے اپنی رائے دیتی, 21 دی ہے, 23 دی ہے, 25 دی ہے, 27 دی رات ہے, 29 دی رات ہے. سارے صحابہ نے مختلف جنی اپنی اپنی رائے پیش کی تھی. اور پھر اس تو بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ خاموش سن. عمر بن خطاب نے پوچھا عبداللہ بن عباس سارے صحابہ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں, تسی دسو نا شب قدر کس رات نو ہے. سبحان اللہ. آپ عبداللہ بن عباس ایسے میرے کریم آقا دے صحابے نے 11 یا 10 یا 12 سال آپ دی عمر مبارک سی جس وقت حضور پاک دا وصال ہویا ہے. میرے کریم آقا پہلے بشارت دے گیا ہے, آپ میرا چاچے دا جو پتر ہے نا عبداللہ, ایک وقت آئے گا مفسر قرآن ہوئے گا, ایک وقت آئے گا مفسر قرآن ہوئے گا. حتیٰ کہ عمر کنی تھی حضور دے دور دے اندر جدو آپ دا وصال پاک ہویا ہے 10-12 سال آپ دی عبداللہ بن عباس دی. اور عمر بن خطاب دے زمانے دے اندر عبداللہ بن عباس نو ایسا پھر اللہ نے قرآن دا علم عطا فرمایا, بڑے بڑے صحابہ کرام عبداللہ بن عباس کو مسئلے پوچھتے سن. اور عمر بن خطاب نے سارے صحابہ کو سارا صحابہ پیچھے ہوندے سن, سارے اگے عبداللہ بن عباس بٹھان دے تے اے جدو اے مسئلہ پوچھے نا اور عمر بن خطاب نے صحابہ نے اعتراض کیتا کہ تسی سارے پیچھے بیٹھے جڑے قدر صحابی اور تسی بچے نو عبداللہ بن عباس نو عباس دے پتر نو اگے کیوں بٹھاندے جے. آپ نے فرمایا ایک تو میں اگے انہاں نوں تاں بٹھانا کہ اے مصطفیٰ دا خاندان وچوں ہے, حضور پاک دے خاندان دا ہے, حضور پاک دے چاچے دا پتر ہے. دوسرا میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا عبداللہ مفسر قرآن ہوئے گا. میں ہونی تواڈا کول اندازہ لا سارے کو پوچھیا تو میں ہن تانوں پتہ لگ جائے گا کہ میں عبداللہ بن عباس نو سب کو اگے اپنے نال کیوں بٹھانا. سارے صحابہ نے اپنی اپنی رائے پیش کی تھی. پھر عمر بن خطاب نے فرمایا عبداللہ بن عباس تسی دسو شب قدر کس رات نو ہے. تے آپ نے کمال دا جملہ بولیا, فرمایا تاک رات میں. تاک رات عدد دی رات فرماندے نے کہ او 7 دی رات ہے. فرماندے نے کیویں 7 دی رات فرماندے نے کہ 7 آسمان نے, کنے آسمان نے 7 آسمان نے. عبداللہ بن عباس دا جواب سنو, فرماندے نے عمر بن خطاب شب قدر رات 27 نو ہے, 7 آسمان نے 7 زمیناں نے, اور 7 سال یوسف علیہ السلام دے زمانے دے اندر قید پڑیا, 7 سال خوشحالی آئے, اور اس کے بعد 7 ہی دن اللہ نے بنائے نے. اس طرح 7 ایسے اعضاء نے جو جس وقت انسان سجدہ کردا ہے او اعضاء ان سجدے دے اندر نہ لگن تے سجدہ پورا نہیں ہوندا. آپ نے اے 7 دی تعداد آپ نے گن کے آپ نے دسیا نا کہ آپ نے اس طرح ہی فرمایا جس طرح 7 آسمان 7 زمیناں 20 روزوں کے بعد آپ فرماندے نے 27 والے دن ہی رات نو شب قدر دی رات. دعا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سب ادب احترام کرنے توفیق عطا فرمائے اور عبادت کرنے توفیق عطا فرمائے. بما علینا الا البلاغ المبین. ختم شریف لے آؤ, پڑھیے.